دوستو، ہم نے آج آپ کے لیے جس کلاسک فلم کا انتخاب کیا ہے، اس فلم نے اپنی نمائش کے بعد بزنس کے نئے ریکارڈ بناتے ہوئے پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم کا اعزاز حاصل کیا، اور اس فلم کا انتخاب ہم نے لیجنڈ ہیرو اور فلم میکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہماری آج کی فلم ہے 1966 میں فلم آرٹس کے بینر تلے ریلیز ہونے والی سپر ہٹ فلم ارمان، اور اس فلم کے ذریعے ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے ہیرو لیجنڈ وحید مراد کو۔ جی دوستو، ہم بات کریں گے فلم ارمان پر، اور اس سے جڑی شخصیات کا ذکر ہوگا تو ہر شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک ادارہ۔ وحید مراد ارمان کے نہ صرف ہیرو تھے بلکہ اس فلم کی کہانی بھی ان کی ہی تحریر کردہ تھی۔ فلم کے فلم ساز وہ خود تھے۔ کراچی فلم انڈسٹری کی 60 کی دہائی میں ملک گیر مقبولیت میں ان کے فلم ساز ادارے فلم آرٹس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس ادارے کے بینر تلے کئی کامیاب فلمیں بنائی گئیں، ان میں سب سے بڑا نام ارمان کا ہے۔ ارمان کے ڈائریکٹر پرویز ملک ہیں، جنہوں نے امریکہ سے ڈائریکشن کی تربیت حاصل کی۔ انہیں پاکستان کے سب سے کامیاب ہدایت کار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سب سے زیادہ 5 ڈائمنڈ جوبلی فلمیں، انمول، پہچان، تلاش، ہم دونوں اور قربانی کے علاوہ 2 پلاٹینیم جوبلی اور 10 گولڈن جوبلی فلموں سمیت نصف درجن سلور جوبلی کامیاب فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ پہلی فلم ہیرا پتھر سے آخری فلم شہزادہ تک 26 فلمیں انہوں نے ڈائریکٹ کی، جن میں صرف 2 فلموں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ فلم ارمان یہ بات بھی یاد دلاتی ہے کہ ایک اچھی فلم کی تیاری ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وحید مراد نے فلم آرٹس کے سایہ تلے ایک ٹیم تیار کی، جس میں ڈائریکٹر پرویز ملک، نغمہ نگار، مکالمہ نگار مسرور انور، موسیقار سہیل رانا اور وہ خود بطور فلم ساز ہیرو اور کہانی نویس اس ٹیم کا حصہ تھے، اور اس ٹیم نے کئی اعلیٰ معیار کی فلمیں تخلیق کیں۔ ارمان اس ٹیم کا ریکارڈ ساز کارنامہ قرار دی جاتی ہے۔ خوبصورت گیت، مدھر موسیقی، دل کو چھو لینے والی گائیکی، ایک عام سی لو اسٹوری میں بہترین مکالموں کے ساتھ شاندار اسکرین پلے کی آمیزش، اس اسکرپٹ کو عمدگی سے فلم کے روپ میں ڈھالا گیا ہو اور فلم میں اداکاری اور ہدایت کاری کا مربوط اشتراک دیکھنے کو ملے تو سمجھ لیں کہ یہ فلم ارمان ہے۔ تو ہم چلیں گے اس فلم کی کہانی کی جانب، پھر بات کریں گے دیگر شعبوں پر۔ فلم کا آغاز ایک ایسے گھر سے ہوتا ہے جہاں ایک امیر خاتون اداکارہ ببو اپنی 2 بیٹیوں سیما یعنی کہ ترنم اور ڈولی یعنی کہ اداکارہ روزینہ کے ساتھ رہتی ہیں، جبکہ گھر کا کام کاج نجمہ یعنی کہ اداکارہ زیبا سنبھالتی ہے، جو بے سہارا تھی اور بیگم صاحبہ نے اسے سہارا دیا۔ بیگم صاحبہ کے اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ گھر میں ہر طرح کے طعنے اور جملے برداشت کرتی ہے۔ مجھے تمہارے یہ انداز بالکل پسند ہے۔ تم لاکھ ہمارے رشتے دار صحیح، لیکن اس گھر میں رہے گی تو سب کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے کام سے تو انکار ہے۔ فضول بحث مت کرو، جاؤ اپنا سامان ٹھیک کرو، تمہیں سیما کو لینے لاہور جانا ہے۔ بیگم صاحبہ کی بڑی بیٹی سیما لاہور میں ہے۔ نجمہ کو بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ لاہور جا کر سیما کو گھر لائے تاکہ دونوں بیٹیوں کی شادی کی جا سکے۔ نجمہ سیما کے پاس پہنچی تو اس کی گود میں ایک بچہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سیما نے بتایا کہ وہ سہیل یعنی کہ اداکار قمر سے محبت کرتی تھی، یہ بچہ اسی محبت کی بھول کا نتیجہ ہے، اور سہیل 2 سال بعد واپس آنے کا وعدہ کر کے گیا ہے۔ وہ چلا گیا، دکھ بھری یاد ہی اور غم کی سلگتی سے نشانی مجھے دے کر، یہ معصوم نشانی اسے نہ دیکھ سکی، اب سے
صرف میری آنکھوں میں اس کا ذکر سنتی ہے. یہ بہت برا ہوا سیما, بہت برا. عورت کے پاس یہی تو قانون ہوتا ہے, اگر اس میں بال آ جائے تو خاندان والوں کے ساتھ جھک جاتی ہے. نجمہ نے سیما کا بچہ گود میں اٹھا لیا اور وعدہ کیا کہ یہ راز ہی رہے گا اور اس بچے کی پرورش میں کروں گی. سیما اور نجمہ گھر آئے تو بیگم صاحبہ نے بتایا کہ خان بہادر یعنی کہ اداکار ظہور احمد کے بیٹے ناصر یعنی کہ اداکار وحید مراد کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو سیما کو دیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. ناصر ایک آزاد خیال نوجوان جو شادی سے بے خبر ایک انجانے محبوب کی یادوں میں محو رقص ہے. ناصر اپنے دوست شاہد یعنی کہ اداکار نرالا کو بتاتا ہے کہ ابا جان نے شادی طے کر دی ہے اور مجھے ہونے والی دلہن دیکھنے کے لیے اس کے گھر بھیج رہے ہیں, لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے وہ خود خان بہادر کا روپ دھار کر شاہد کو ناصر بنا کر وہاں لے جاتا ہے. کیا فراموش نکلا, میں تجھے ناصر بنا کے خود شاہد بن رہا ہوں. اپنا چانس تجھے دے رہا ہوں تاکہ تیری زندگی میں کچھ رومانس پیدا ہو اور تو نفع کر رہا ہے. اسے کا آغاز نہایت شاندار ہے لیکن انجام نہایت خطرناک. ارے پگلے, محبت کرنے والے انجام کب سوچتے ہیں؟ بس تو ہو گیا فیصلہ. آج تو تیرا نام ناصر اور میرا نام شاہد. کیا نام ہے تیرا؟ اب کہ تو نے محبت کا میدان مار لیا. یار خیال ہے کہیں میں پسپا نہ ہو جاؤں. ناصر یہاں نجمہ سے ملتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے جبکہ شاہد سیما کی بہن ڈولی کو پیار کرنے لگتا ہے. ناصر اور نجمہ اور شاہد اور ڈولی کی محبت میں شرارتیں اور ایک دوسرے کو تنگ کرنا شامل تھا اور یوں یہ سب ایک دوسرے کے قریب آ گئے. ناصر نجمہ کو یقین دلاتا ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کہاں جا رہی ہو؟ تم مجھے کل چھوڑ کے جاؤ گے, میں تمہیں آج ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھو میں جاؤں گا. بڑے دیکھیں ہیں مرنے والے. نجمہ ناصر کی محبت کا یقین کر لیتی ہے لیکن بیگم صاحبہ ناصر اور سیما کی شادی طے کرنے کا اعلان کرتی ہیں تو وہ گھر کی محفل میں ناصر کی محبت کا اقرار دکھ بھرے لہجے میں کرتی ہے. ناصر خان بہادر بن کر سیما کے گھر میں موجود ہے کہ اچانک اس کے والد وہاں پہنچ جاتے ہیں جس سے تمام حالات سے پردہ اٹھ جاتا ہے. یہاں خان بہادر کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ نجمہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں. ناصر کے لیے یہ حقیقت بجلی بن کر گرتی ہے اور وہ نجمہ سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو وہ سیما کی عزت کی خاطر خاموش رہتی ہے. کوئی واسطہ نہیں, کیا یہ نہیں پوچھنا تھا کہ یہ جھوٹا الزام تم پہ کیوں لگایا گیا؟ چلو میرے ساتھ. چھوڑ دو ناصر, میں وہاں نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی نجمہ؟ مجھے تو میرے ارمانوں کی منزل سامنے نظر آ رہی تھی. تمہاری اس وقت کی خاموشی ہمارے راستے کو بہت دشوار بنا. مجھے پھر بھی خاموشی رہنا ہوگا ناصر. بیگم صاحبہ کے احسانوں کا یہ مطلب نہیں ہے نجمہ کہ وہ ہم دونوں کی زندگی برباد کرنے کی چال چل جائے اور تمہیں خلاف بھی نہ کہو. تمہاری یہ خاموشی ہماری محبت کی موت بن جائے گی. ناصر بدگمان ہو کر چلا جاتا ہے اور اس کی شادی سیما سے ہو جاتی ہے. کہانی اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب سیما کا محبوب 2 سال بعد گھر واپس آتا ہے. اسے پتا چلتا ہے کہ سیما کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اس کا بچہ نجمہ کو دے گئی ہے. سہیل سیما سے ملتا ہے اور اسے بے وفا کہتا ہے اور اپنے بچے کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے لیکن یہ بچہ نجمہ کے پاس ہے. دوسری جانب بچے کی پرورش جاری ہے اور ایک موقع پر سیما اپنے بیٹے کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے مناتی ہے. سہیل اپنا بچہ لینے کے لیے نجمہ کے پاس آتا ہے. اس کی ملاقات ناصر سے ہوتی ہے. وہ ناصر کو ساری حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ بچہ نجمہ کا نہیں بلکہ سیما کا ہے. نجمہ بے قصور ہے. اچھا ہوا آپ بھی آ گئی بیگم صاحبہ. اس جھکے ہوئے سر کی عظمت کو سلام کیجیے جس نے آپ کے خاندان کا سر اٹھائے رکھا. ان آنکھوں کے آنسوؤں کو چوم لیجیے امی جنہوں نے آپ کی بیٹی کی زندگی میں خوشیوں کے چراغ جلائے رکھے. اور روئیے اس وقت کو جب آپ نے, میں نے اور سارے زمانے نے سیما کی بجائے اس غریب کو گناہگار ٹھہرایا. سیما؟ جی ہاں, نجمہ کی گود میں پلنے والا بچہ نجمہ کا نہیں آپ کی سیما کا ہے. سیما حقیقت کھلنے پر بدنامی کے خوف سے مر جاتی ہے اور ایک حادثے میں نجمہ ابحاج ہو کر گمنام ہو جاتی ہے. ناصر غم زدہ ہو کر اسے جگہ جگہ تلاش کرتا ہے. ایک روز ناصر کے دوست شاہد کو نجمہ پہاڑی مقام پر ملتی ہے. شاہد نجمہ کو بتاتا ہے کہ ناصر اس کی یاد میں دیوانہ ہو چکا ہے. اگر تم اس کو نہ ملی تو وہ خودکشی کر لے گا. اور ناصر اداسیوں میں ڈوب گیا.
تمہیں اس کی زندگی عزیز ہے تو میرے ساتھ گھر چلو. اسے تمہارے سہارے کی ضرورت. یہ سوچنے کا وقت نہیں نجمہ, میرے ساتھ گھر چلو. نجمہ یہ سن کر ناصر کے پاس پہنچتی ہے جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرنے والا ہے. لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے, نجمہ کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے اور وہ اپنی محبت کا گیت دہراتی ہے, جسے سن کر ناصر دیوانہ وار نجمہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے. ناصر اور نجمہ مل جاتے ہیں اور ارمان کی کہانی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے. جی دوستو, یہ تھی ارمان کی مختصر کہانی. ایسی کہانیاں 60 کی دہائی میں ہر دوسری تیسری فلم کا حصہ ہوا کرتی تھیں, لیکن اس عام سی کہانی کو ہدایت کار پرویز ملک نے شاندار ٹریٹمنٹ دے کر ایک شاہکار فلم کے روپ میں ڈھالا. وحید مراد اور زیبا کی جوڑی پردہ اسکرین پر اس قدر خوبصورت لگی کہ دونوں نے اداکاری کے میدان میں بھی اپنی اہمیت میں مزید اضافہ کیا. زیبا کا کردار فلم میں مرکزی نوعیت کا تھا اور ڈرامائی اور ٹریجڈی مناظر میں ان کی اداکاری اپنی مثال آپ قرار دی جاتی ہے. فلم کی خوبصورت عکاسی نذیر حسین کی ذہانت, کیمرہ مین مدد علی مدن کی مہارت کا نتیجہ تھی. کیمرہ ٹیم میں جہاں ایم ایوب معاون کے طور پر موجود تھے تو یہ معلومات بھی اپنے دوستوں کو دیتے چلیں کہ پشتو اور اردو فلموں کے لیجنڈ اسٹار بدر منیر معاون فوٹوگرافر کی حیثیت میں فلم ارمان کی ٹیم کا حصہ تھے. یوں تو ارمان کا ہر شعبہ اپنی مثال آپ, لیکن تبصرہ نگاروں نے اس فلم کے شاندار بزنس میں فلم کے کلائمیکس اور گیتوں کو بنیادی قرار دیا. فلم کے موسیقار سہیل رانا, نغمہ نگار مسرور انور نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے شعبہ موسیقی کو عوامی بنایا. احمد رشدی اور مالا کی گائیکی نے ان گیتوں کو چار چاند لگائے. ساتھ میں نسیمہ شاہین اور خورشید شیرازی کی گائیکی بھی پسند کی گئی. 1960 کی دہائی سے 70 تک اس فلم کے گیت عوامی سطح پر سب سے زیادہ مقبول قرار پائے. ارمان کی ہائی لائٹ گیت کوکو کورینا اور اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم قرار پائے. ان گیتوں کی مقبولیت کا دائمی ثبوت یہ ہے کہ آج 50 سال گزر چکے. ان گیتوں کو مختلف انداز میں آج بھی ریمیک کر کے نئے گلوکار اپنے دامن میں شہرت سمیٹ رہے ہیں. ارمان 18 مارچ 1966 کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور شاندار پلاٹینیم جوبلی منائی، جبکہ اس فلم کی نمائش پنجاب سرکٹ میں 6 مئی سے شروع ہوئی اور شاندار بزنس کرتے ہوئے یہاں بھی اس فلم نے سلور جوبلی منائی. اس زمانے میں پنجاب سرکٹ میں کسی فلم کا سلور جوبلی منانا ایک ریکارڈ سے کم نہ تھا. دوستو، ارمان کے ہیرو کے طور پر وحید مراد نے سپر اسٹار کے مقام کی بنیاد رکھی. فلم کے ہیرو کی عوامی مقبولیت کیا ہوتی ہے، اس کا بلند ترین اظہار وحید مراد کی شخصیت سے ملتا ہے. خواتین میں مقبولیت کی سب سے بڑی مثال بن کر وحید مراد اس فلم کے ذریعے سامنے آئے. ارمان کے گیتوں میں وحید مراد نے شاندار پرفارمنس کے ذریعے ثابت کیا کہ بر صغیر میں ان سے بہتر گانوں میں پرفارمنس دینے والا نہ پہلے کوئی اور تھا اور نہ ان کے بعد آج تک کوئی اور آیا ہے. جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی فلم. امید ہے ہمارا تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ساتھ اپنی رائے سے بھی نوازیں. اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت. اپنا خیال رکھیے گا.